السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں عافیت میں رکھے، آمین۔ جی، جیسے کہ سورہ حج چل رہی ہے، سورہ عشرہ ذوالحجہ کے اعتبار سے، تو ہم جو کل آپ نے آیت پڑھی، وہ آپ کا اختتام جو تھا جس آیت پہ ہوا تھا وہ تھا آیت نمبر 38۔ آج ہم آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ اذن للذین یقاتلون فی القتال، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے دفاع کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مسلمانوں سے لے گا۔ وہ اگر چاہے تو قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کی طرح آسمانی عذاب کے ذریعے سے کفار کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، مگر فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دلوانے کا یہ طریقہ اختیار فرمایا، کیونکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت 14 اور 15 میں، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو جہاد کی چند حکمتوں کے لیے سورہ محمد کی آیت جو ہے اگر وہ دیکھی جائے تو اس میں پہلی آیت میں ہے کہ جس میں کفار سے لڑائی کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ مکہ میں کفار کی بے شمار زیادتیوں کے باوجود مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہاتھ روک کر رکھنے کا حکم تھا، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت 77 میں ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے مکہ والوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، یعنی کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ حج کی آیت 39۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب مسلمان مدینہ منتقل ہو گئے تو چھوٹی سی اسلامی مملکت قائم ہو گئی، کفار نے یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا، تو اس آیت میں مسلمانوں کو بھی لڑائی کی اجازت مل گئی۔ یہ تقریباً ہجرت کے پہلے سال کے آخر کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف کئی مہمیں یعنی مہمات جو تھیں ان پہ بھیجا، جن کے نتیجے میں پہلا فیصلہ کن مار کا بدر کے مقام پر ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا اور جس میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ اب قتال لڑائی ایک نہایت مشکل کام ہے، بے شک موت کا وقت مقرر ہے، مگر آدمی جان بچانے کے لیے لڑائی سے جان بچاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتال فرض کرنے میں تدریج سے کام لیا، یعنی کہ پہلے تدریج کا مطلب کہ ایک آیت آئی پھر دوسری پھر تیسری، یعنی کہ پہلے تیار کیا گیا
آپ نے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھا ہوگا قرآن میں، جو ہم پڑھتے ہیں آیات، اس میں پہلے تیار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، اس کے بعد حکم آتا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ تو یہاں کیا ہوا کہ پہلے اس آیت کے ذریعے سے قتال کا اذن ملا، پھر قاتلو کے حکم کے ساتھ قتال فرض ہوا، مگر صرف ان لوگوں سے جو لڑائی کریں، جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 190 میں ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو۔ اس کے بعد تمام کفار سے لڑنا فرض کر دیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت 216 میں ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ توبہ کی آیت 5 میں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 29 میں بھی آتا ہے، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم تمام لوگوں سے قتال لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ لڑائی کی تدریجاً فرضیت ایسے ہی ہے جیسے شراب 3 مرحلوں میں مکمل ہوئی تھی، اور اسی طرح روزہ بھی 3 مرحلوں میں موجودہ صورت میں فرض ہوا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یعنی مسلمانوں کو قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، یہ ظلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا اور مسلمانوں پر بھی۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سخت تکلیف کیا پہنچائی تھی؟ انہوں نے فرمایا، میں نے بدبخت عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور آپ کا گلا بہت سختی سے گھونٹ دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اسے دھکیل کر پیچھے ہٹایا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ سورہ مومن کی آیت 28 ہے، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 آدمی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقدار رضی اللہ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے محفوظ رکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا، باقی سب کو مشرکین نے پکڑ لیا اور انہیں لوہے کی قمیضیں پہنا کر دھوپ میں جھلسنے کے لیے پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ ان میں سے جو بھی تھا اس نے اس کے مطابق کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کے نزدیک اس کی جان بے قدر و قیمت ٹھہری، اس نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور وہ ان لوگوں کی نظر میں ایسا بے قدر و قیمت ٹھہرا کہ انہوں نے اسے پکڑا اور لڑکوں کو دے دیا، وہ اسے مکہ کی گھاٹیوں میں پھیلاتے تھے اور وہ کہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین کی بے تحاشا مار کا تذکرہ بھی کتب سیرت میں موجود ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار اور اس کے خاندان کے پاس سے گزرے، جب انہیں عذاب دیا جا رہا تھا تو فرمایا، اے آل عمار اور آل یاسر، خوش ہو جاؤ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ہمیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے گوشت اور پٹھے چھیل دیے جاتے تھے۔ یہ چیز انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور انہیں سر کی چوٹی پر آرا رکھ کر دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا۔ یہ چیز انہیں ان کے دین سے پھیرتی نہ تھی، اور اللہ کی قسم یہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنع سے حضر موت تک چلے گا، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، یا سوائے بھیڑیے کے اس کی بھیڑ بکریوں پر، اور لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ یہ بخاری مناقب الانصار کی حدیث ہے۔ کفار نے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا اور اتنی ایذائیں دیں کہ ان میں سے کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ مکہ ہی میں ظلم کی چکی میں پستے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت اختیار کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایک دفعہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، مگر ابن الدخنہ برق الغمات سے انہیں واپس لے آئے۔ پھر بعد میں وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اور جہاں تک کہ آیت کے اس حصے کا تعلق ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یعنی اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر اور انہیں غالب کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں یہ بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی، مقابلے میں قریش تھے جن کی سرداری پورے عرب میں مسلم تھی، یعنی کہ قریش جو ہیں وہ چھائے ہوئے تھے، اور عرب کے تمام مشرک قبائل ان کی پشت پر تھے۔ بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس موقع پر کائنات کے مالک اور اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ یہ جملہ ان مسلمانوں کو قوت دینے اور قائم کر دینے والا تھا جنہیں پورے عرب کے مقابلے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور کفار کو بھی تنبیہ ہے کہ ان کا مقابلہ چند مسلمانوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان نہیں بلکہ مراد نصرت کا وعدہ ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کی تفصیل تھوڑی اس لیے بیان فرمائی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم ہوا تھا، اور کیوں ہوا تھا اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ پھر ہم جب تک کہ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے ہمیں آیت کی سمجھ نہیں آتی۔ آگے دیکھتے ہیں، سورہ حج کی 40 آیت ہے، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہاں پہ یہ آیت جو ہے نا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ آیت دلیل ہے کہ سورت کا یہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دو ظلم بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ان کے گھروں سے نکال دیا، جبکہ یہ تمام دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں رہنے میں اور اس کی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ برابر حق رکھتا ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ اسے اس کے گھر سے نکال باہر کرے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اس جرم کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکالا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے ہی نہیں بلکہ عین عدل ہے، اور یہ گھروں سے نکالنے کا باعث نہیں بلکہ امن و سکون سے اپنے گھروں میں رہنے کا ضامن ہے۔ دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسے طریقے سے تعریف فرمائی ہے کہ ان سے ہر جرم کی نفی کر کے اس چیز کو ان کا جرم بیان کیا جو حقیقت میں جرم نہیں خوبی ہے اصل میں، جیسا کہ عرب کے ایک شاعر نے کچھ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان میں سے اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ ان کی تلواروں میں دشمن کے لشکروں سے
کھٹکھٹانے کی وجہ سے دندانے پڑے ہوئے ہیں. یعنی ظاہر ہے جسے وہ عیب کہہ رہا ہے وہ دراصل بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی کفار کا یہ ظلم دلا کر مسلمانوں کی ان کی دوستی سے منع فرمایا ہے. سورہ ممتنہ کی آیت 1 میں ہے کہ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو. تو یہاں جو آیت ہے نا کہ جو حصہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ سَوْمَعَةٌ. اچھا، سومعتن کی جمع ہے یہ سوامع. وہ عبادت خانہ جو عیسائی راہب عبادیوں سے دور اونچے مینار کی شکل میں بناتے تھے، جس کی اوپر کی منزل میں وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے اور مینار کی چوٹی پر عموماً رات کو چراغ جلاتے تھے تاکہ مسافر راستہ معلوم کر سکیں اور نچلی منزل میں قیام کر سکیں. اور اسی کو آگے اگر ہم تفصیل میں دیکھیں اس کی، بیعن بیعتن کی جمع ہے. آبادیوں میں نصرانیوں کے گرجے ان کو کہا جاتا ہے. پھر صلواتن، یہاں کیا ہے؟ یہودیوں کے عبادت خانے، یہ صلاتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور شاید ان کا نام اس لیے صلواتن اس لیے رکھا گیا ہو کہ یہودیوں کو صرف اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھنا لازم تھا. اور بعض کے نزدیک یہ صلوتا کی جمع ہے جو کہ ایک غیر عربی لفظ ہے. یعنی میں آپ کو اس لیے اس کے تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی بیس کا سمجھ آئے کہ یہ کیا الفاظ ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز، ہر شخص، ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلے میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے. اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان تک زمین پر باقی نہ رہتا. بے دین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانے میں کثرت رہی ہے، تمام مقدس مقامات اور شاعر اللہ کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیتے. اس لیے ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں کتنی ہی جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے ہاتھوں بدی کے حملوں کا دفاع کرایا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرمائے، ان کو دشمنان حق پر غالب کر دے، یعنی کہ ان پر غلبہ عطا کر دے. بہرحال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا، اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے زمانے میں نہ نصرانی راہبوں کے صوامع قائم رہتے اور نہ نصارہ کے گرجے، نہ یہود کے عبادت خانے اور نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جس میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے. یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور بری طرح ڈھا کر ملیا میٹ کر دی جاتی. تو اس عام قانون کے تحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو ایک مناسب وقت پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. اس مضمون کی ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت 251 میں آتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ بقرہ کی آیت 251 میں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ان کو مسمار نہ کیا جائے، ان کو گرایا نہ جائے کیونکہ ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. البتہ بت خانے اور آتش کدے صرف اس صورت میں باقی رکھے جائیں گے جب کسی قوم کے معاہدے میں نے باقی رکھنا شامل ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک مطلب اسی مضمون کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا جس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، جس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اب آگے ہم دوبارہ سورہ حج کی آیت میں اس کا حصہ دیکھتے ہیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے، سورہ فاطر کی آیت 15 میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بھی اس کے دین کو فروغ دینے کی کوشش کرے، دین کی مدد کرے، اور کیا کرے؟ اس کے ساتھ ساتھ جان و مال کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال بھی لگا دے اس کے راستے میں. اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ مال، ہاتھ، زبان کے ساتھ بھی. غرض ہر طرح سے اللہ کے دین کی مدد لازم ہے، اور جو بھی یہ فریضہ سر انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً ضرور مدد فرمائے گا، خواہ اس کے لیے
نصرت کے دینوی اسباب مہیا فرما دے یا غیب سے اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کے ساتھ مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے کہ سورہ مدثر میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اور خندق میں آندھی اور ان لشکروں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے کہیں پہ بھی جب چاہے مدد فرما سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ آخری حصہ آیت کا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ جس کی وہ مدد کرے یقیناً وہی غالب ہوگا، اور اس کا مد مقابل کیا ہوگا؟ مغلوب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، اور اپنے دین کی مدد کرنے والے انصار و مہاجرین اور ان کے پیروکاروں کے ہاتھوں زمین کے جو جابر بادشاہ تھے، جو اس پہ قبضہ کرنے والے تھے، ان کو شکست فاست ہوئی۔ اور سورہ نساء کی آیت میں بھی ہے کہ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور وہ گھروں سے صرف توحید الہی کے جرم میں نکالے گئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا تو وہ 4 کام سر انجام دیں گے۔ پہلا کون سا؟ پہلا اور دوسرا یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں بھی اقامت الصلاۃ کا ایسا مضبوط نظام قائم تھا کہ حدیث و سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا اور ان کی سزا کا ذکر جیسے کہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور جتنا ذکر نماز کا ہوا ہے، زکوٰۃ کا ہوا ہے، اتنا کسی کا نہیں ہوا۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ ان کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو کیا چیز تھی جو سب سے پہلے دیکھی جاتی تھی؟ کہ ایک بھی شخص نہیں پایا گیا جو نماز نہ پڑھتا ہو یا زکوٰۃ نہ دیتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا جاتا ہو۔ یعنی یہ 2 چیزیں اتنی لازم و ملزم تھیں ایک مسلمان ہونے کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ حتیٰ کہ منافقین بھی اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ ان کو اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ سورہ نساء کی آیت 142 میں ہے بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اور سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ہر صورت اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا۔ مسلمانوں کے زوال کا آغاز اس دن سے ہوا جب کچھ حکمرانوں نے لوگوں کا موقف اختیار کیا جو کہتے تھے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ پکا مسلمان ہے۔ کچھ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ ایمان سب کا ایک جیسا ہے، اس میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور ہمارا اور جبریل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے۔ اور آج کل بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نماز کی دعوت دیتے ہیں مگر خود جو ہیں وہ نماز سے آ رہی ہیں، یعنی کہ نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ ان کے اہل و عیال۔ اور اصل عقیدے کی خرابی ہے کہ وہ بے نماز اور نمازی دونوں کے ایمان کو برابر سمجھتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ یہاں میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں
کہ یہ لازم و ملزم ہے کہ اگر اقام الصلاۃ و آتوا الزکات نہ کی تو پھر وہ جو تمام پلرز ہیں ایمان کے، اسلام کے، وہ پورے نہیں ہوتے۔ اور تیسرا چوتھا جو یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ ہے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اس آیت سے خلفائے راشدین کی خلافت برحق ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے صلاۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیا تھا۔ اللہ کی حدودیں قائم کی تھیں، جن کی برکت سے کیا ہوا تھا کہ ایک اکیلی عورت نے یا اکیلی خاتون نے بیت اللہ کا حج کیا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ جہاد کے ذریعے سے دنیا کو توحید کی دعوت دی، شرک و کفر سے منع کیا اور کیسر و کسرا اور عرب کے بڑے بڑے جابروں کو شکست فاش دی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ خلفۂ راشدین کے بعد وہ خلفہ بھی اس بشارت میں شامل ہیں جنہوں نے یہ چاروں امور پوری طرح انجام دیے۔ تو کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے سیکھنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے بھی، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاروں کام کرنے ہیں۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے تو وہ یہ چاروں کام سر انجام دیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں اقوام عالم پر غلبہ حاصل ہوگا، اسی کے نتیجے میں معاشی بدحالی ختم ہوگی، فلاحی مملکت قائم ہوگی اور اسی کے نتیجے میں امن قائم ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان حکام جو ہیں ان چاروں چیزوں کو چھوڑ کر کفار کے طریقوں پر چل پڑے ہیں اور صرف دنیا طلبی کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، دنیا ہی حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا، خوشحالی آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان چار چیزوں کے بجائے آپ صرف دنیا کے پیچھے لگ کر یہ تمام امن قائم کر سکیں۔ یعنی اور سب پھر یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر بیماری کا علاج صرف اور صرف اللہ کے فرمان پر یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے ہی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے نا کہ کس کے لیے مدد آئے گی یا کس کے لیے بشارت ہے، سورہ نور میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بدلے امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ کو مختلف قرآن میں مختلف صورتوں میں یہ مضمون ملے گا جو کہ بار بار جس چیز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ پھر ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے کفار کے مسلمانوں کو طویل عرصے تک بے حد ایذا کی مہلت دینے اور اب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت اور نصرت کے وعدے کے میں بتایا گیا ہے کہ تمام امور کی ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ شروع میں بعض اوقات کفار کو مہلت دے دیتا ہے جس سے ان پر تمام حجت مقصود ہوتی ہے، یعنی تمام حجت یعنی کہ حجت تمام ہو جائے، اور ایمان کے دعوے داروں کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس پر جمے رہتے ہیں یا نہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے نا کہ عاقبۃ الامور، اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے کہ ابتدا میں تو بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو بھی موقع مل جاتا ہے مگر انجام تمہارا ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، چاہے تو دنیا میں بھی انجام مسلمانوں کے حق میں کر دے اور چاہے تو اس وقت ان کے حق میں کر دے جب ہر کام اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، یعنی کہ آخرت میں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا سب کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اور سورہ انفطار میں اس کو بتایا گیا کہ بلکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہی کامیاب ہے اور اسی کا انجام بخیر ہے۔ تو کیا اس کا بھی مضمون جو ہے وہ مختلف آیات میں آیا ہے اور مختلف صورتوں میں آیا ہے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، غلبے والا ہے اور بہت قوت والا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ اور یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے کہ بیسیکلی
ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں 42 آیت۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں۔ کافروں کی حجت بازی بہت پرانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ منکروں کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کے کل انبیاء کا انکار کفار برابر کرتے چلے آئے ہیں، اور دلائل بھی ہمارے سامنے تھے کہ حق سامنے تھا، لیکن منکروں نے مان کر نہ مانا۔ میں نے کافروں کو مہلت دی کہ یہ سوچ سمجھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کافروں کو مہلت دی کہ وہ یہ سوچ سمجھ لیں، اپنے انجام پر غور کر لیں، لیکن جب وہ اپنی اس حجت بازی سے باز نہ آئے تو آخر کار میرے عذابوں میں گرفتار ہوئے۔ دیکھ لے میری پکڑ کیسی بے پناہ ثابت ہوئی، کس قدر دردناک انجام ہوا۔ اور سلف سے بھی منقول ہے کہ فرعون کے حکمرانی کے دعوے اور اللہ کی پکڑ کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہم لا جعلنا منہم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا یہ حصہ بھی فرمایا تھا، اور اس میں فرمایا کہ کئی ایک بستیوں والے ظالموں کو جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کر دیا، یعنی برباد کر دیا، جن کے محلات کھنڈر بنے پڑے ہیں، اوندے گرے ہوئے ہیں، ان کی منزلیں ویران ہو گئی ہیں، ان کی آبادیاں ویران ہو گئی ہیں، ان کے کنویں خالی پڑے ہیں، جو کل تک آباد تھے آج خالی ہیں، اور جو کل محل چمکتے دمکتے دکھائی دیتے تھے، جو بلند و بالا اور پختہ تھے، وہ آج ویران پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی مضبوطی بھی انہیں نہ بچا سکی، ان کی خوبصورتی اور پائیداری بیکار ثابت ہوئی، رب کے عذاب نے تہس نہس کر کے رکھ دیا انہیں۔ اور جیسے کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ چاہے تم پکے قلعوں میں محفوظ ہو لیکن موت وہاں بھی تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ کیا وہ خود زمین میں چلے پھرے نہیں، یا کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ کچھ عبرت حاصل ہوتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس چیز کے طرف لے کر آتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ ان جو پہلے انبیاء کی ایک اقوام نے جنہوں نے جھٹلایا، ایمان نہ لائے، بات نہ مانی، ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم کبھی اگر سیر و تفریح کے لیے ایسے علاقوں میں جائیں تو عبرت کی نگاہ کے لیے جانا چاہیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، لوہے کی نالین پہن کر لوہے کی لکڑی لے کر زمین میں چل پھر، اور آثار و عبرت کو دیکھ، وہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تیری لوہے کی جوتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور لوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ اور یہاں پر ہی کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر کے ساتھ ہی انسان کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں اور اس کے سوچ کے دریچے کھلتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی مصیبتیں سامنے رکھ کر، یعنی کہ ہمیں دکھایا گیا نا کہ دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کی مصائب آتے ہیں اور کس طرح کی تنگیاں آتی ہیں، تو یہ جو الٹ پھیر ہوتے ہیں دنوں کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا آج کا رویہ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم خود سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم ان سب چیزوں کو سوچتے دیکھتے ہوئے کیا ہم اچھے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آگے دیکھتے ہیں وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گی، قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جنہوں نے عراق کے سرزمین سے ہجرت کر کے اور جو اس کے صدوم شہر میں رہائش اختیار کی۔ یہ شہر علاقے کا مرکزی مقام تھا، جہاں کے رہنے والے پرلے درجے کے فاسق و فاجر، مشرک، کافر، ڈاکو، چور اور انتہائی
بد کردار لوگ تھے، جنہوں نے دنیا میں بے حیائی کا ایسا عمل اختیار کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ قوم لوط کا کردار کیا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ میں کیوں اس کو بیان کری ہوں؟ اس لیے کہ آج کل یہ ساری چیزیں ہمارے، اب ہم آہستہ 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 یہ چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں خبردار رہنا ہے۔ ہم جانیں گے تو ہم خبردار ہوں گے۔ یہاں پہ قوم لوط کا کردار دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرنے کے بجائے لڑکوں سے شروع کر رکھی تھی، گویا کہ یہ ہم جنسی کے بدترین گناہ کے مرتکب ہوئے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود باز آنے پر تیار نہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رجم کر دینے کی دھمکی دینے کے ساتھ عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا، اب یہاں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور یہ میں آپ کو مختلف آیات کا حوالہ دے کر بتاؤں گی کہ سورہ شورہ کی آیت 160 سے 166 میں ہے کہ ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے کام کا سخت مخالف ہوں۔ پھر سورہ شورہ میں ہی 167 اور 168 آیت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم سے کہا تو تم یہ بے حیائی کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ اور پھر سورہ اعراف کی آیت 80 میں ہے کہ ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ پھر سورہ آراف کی آیت 82 میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم لڑکوں سے بدکاری کرتے ہو، مسافروں پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور ہر قسم کی برائی میں ملوث ہو۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت 29 میں قوم کا جواب یہ تھا کہ اے لوط، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ استغفر اللہ، یعنی وہ اتنے نڈر تھے کہ کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ تم۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت 29 میں ہے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی تھی کہ اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور قوم لوط پر عذاب کے فرشتوں کی آمد ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ سورہ عنکبوت کی آیت 30 میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے حاضر ہونے کا جو قرآن میں تفصیل سے ذکر آتا ہے، اس میں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے پہلے کہاں گئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی تھی، جس پر ان کی بیوی نے تعجب کا اظہار کیا تھا، لیکن ملائکہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اظہار کیا، لیکن ملائکہ نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ رحمت فرما دی ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ خوشخبری دینے کے بعد ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ سے اصرار کرنے لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی حوصلہ مند اور نرم خو انسان تھے۔ ملائکہ نے انہیں عرض کیا کہ اس بات کو جانے دیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ ہود کی آیت 69 اور 76 میں آتا ہے، 69 سے 76 تک، کہ عذاب لانے والے فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جن میں بتلایا ہے کہ جب یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے تو جو قوم تھی ان کی، وہ بے حیائی کرنے کی نیت سے ان کے ہاں دوڑتے ہوئے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ جب وہ بھاگے بھاگے چلے آ رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ پھر سورہ ہود کی 78 آیت میں آتا ہے کہ بے حیا کہنے لگے، یعنی ان کی قوم کہنے لگی کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کیا سروکار، یعنی ہمیں کیا لینا دینا تمہاری بیٹیوں سے، تو جانتا ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے ہٹ درمی، اتنی ہٹ درمی۔ مشکل ترین حالات میں حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا بھاری دن ہے، کاش تمہارے مقابلے میں میرا کوئی حمایتی ہوتا یا کوئی پناہ گاہ جہاں میں تم سے بچ نکلتا۔
پھر سورہ ہود کی آیت 79 اور 80 میں آتا ہے، ملائکہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عذاب کے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا تسلی دی کہ اے اللہ کے نبی، دل چھوٹا نہ کیجئے، یہ بے حیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس آپ اہل ایمان کو لے کر رات کے پچھلے پہر ہجرت کر جائیں، ہاں یاد رہے کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے، اور یہ عذاب ٹھیک صبح کے وقت نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں فرمانے لگے کہ صبح کب ہوگی؟ ملائکہ نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوا تو اس دھرتی کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا جائے گا، پھر ان پر مسلسل نامزد پتھروں کی بارش ہوگی، یعنی کہ وہ ہو گیا۔ اور سورہ ہود کی آیت 69 83 میں، پھر سورہ القمر کی 37 سے 38 میں بھی فرمایا کہ ظالموں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر زیادتی کرنا چاہی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا۔ سورہ صافات میں 137 اور سے لے کر 138 آیت میں شاد ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام مرسلین میں سے تھے جب ہم نے انہیں اور اس کے اہل کو نجات دی، البتہ ایک بڑھیا کو پیچھے رہنے کا حکم دیا، پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ ان کی بیوی کی بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ اے اہل مکہ، تم صبح شام ان بستیوں سے گزرتے ہو لیکن اس کے باوجود عقل نہیں کرتے۔ یہاں پہ پھر عقل کی بات آئی، یہاں پہ پھر سوچنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ سوچو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ پھر جب ہم نے حکم نافذ کیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے تہس نہس کر دیا اور تابڑ توڑ پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ تیرے رب کی طرف سے ہر پتھر پر نشان نام لکھا ہوا تھا اور ظالموں سے سزا دور نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو پتھر اوپر آسمان سے پھینکے گئے تھے، یعنی کہ جو آسمان سے آئے، ان پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا، اور جس کا نام ہوتا تھا اسی کو اوپر وہ پڑتا تھا۔ اور بحر مردار کیا کیا ہے، یا بحر میت کیا جس کو اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ جغرافیہ میں یہ بحر مردار اردن کی زمین پر واقع ہے، اور یہ تقریباً 50 میل لمبا اور 11 میل چوڑا ہے، اور اس کی سطح کا کل رقبہ 351 مربع میل ہے، یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 1300 فٹ پیمائش کی گئی ہے، یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ گہرائی ہے، اور یہ اسرائیل اور اردن کی سرحد پر واقع ہے، اور اس کا کسی بڑے سمندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی جھیل بن چکی ہے جو آئسولیٹڈ ہے۔ اس کی نمکیات اور کیمیائی اجزاء عام سمندروں سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کے قریب ترین کون سا سمندر ہے، وہ بحر روم ہے۔ اور جو مختلف تحقیقات ہوتی رہی ہیں، وہ اس کے مطابق اسی جگہ پر لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کسی زمانے میں یہاں سدوم عمود کے نام سے بڑے شہر آباد تھے۔ اور اس کے علاوہ مصر کے کچھ محقق ہیں، ان کے دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب لوط علیہ السلام سے پہلے اس جگہ پر کوئی سمندر نہیں تھا، یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو یہاں پہلے کوئی سمندر نہیں تھا، اس کے بعد بنا تھا۔ جب اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس علاقے کو لٹ دیا گیا تو یہ ایک چھوٹے سے سمندر کی شکل اختیار کر دیا گیا تھا۔ اور اس میں اگر میں جلدی سے اس کو دیکھوں تو اس کی جو پانی کی خصوصیات ہے وہ آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، کہ ایون کے سیلاب کے موقع پر اگر کوئی دریائے اردن سے مچھلیاں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں۔ یہاں پہ کوئی چیز، کوئی زیرو، یعنی کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اس پہ۔ تو کیا بتایا گیا یہاں پہ بیسیکلی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں بار بار وہ انبیاء کے قصے اور بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کرو، جس طرح اس آیت میں بھی ہے، وقوم ابراہیم وقوم لوط۔ آگے دیکھتے ہیں، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یعنی تکذیب کرنے والوں کو میں نے ڈھیل دی، ان کو سزا دینے میں میں نے جلدی نہ کی، یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی پر جمے رہے اور اپنے کفر و شرک میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو غالب اور قدرت رکھنے والی ہستی کی طرح عذاب کے ذریعے سے گرفت میں لے لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ،
پھر دیکھا ان کے کفر اور ان کی تکذیب پر میری نکیر کیسی تھی اور اس کا کیسا حال تھا۔ ان کے لیے بدترین سزا اور قبیح ترین عذاب تھا۔ ان میں سے بعض کو غرق کر دیا گیا، بعض کو ایک چنگھاڑ نے آ لیا، اور بعض طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور بعض کو چھتری والے دن کے عذاب سے کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ لہٰذا تکذیب کرنے والوں کو ان قوموں سے عبرت پکڑنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی وہی عذاب لے آلے جو گزشتہ بدکردار قوموں پر نازل ہوا۔ یہ ان سے بہتر نہیں ہے اور نہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں ہی میں برات کی کوئی ضمانت ہے، یعنی کہ اس سے مستثنا نہیں ہے، کسی پہ بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ تو وہ بلی بات ہے نا کہ جو اگر آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء کے قوموں میں جو جو غلطیاں، برائیاں، گناہ تھے، وہ سب آج امت محمدی میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہمارے بچوں کو، ہماری آل کو، ہماری ذریت کو اس سے بچائے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 45۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا وَهِيَ، یعنی اس کی تفصیل کے لیے اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت کو دیکھیں تو اس میں بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، پھر سورہ نساء کی آیت میں بھی آتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پرانے محلات خواہ کس قدر بھی مضبوط ہوں، آخر کار اس میں وہ پختگی باقی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کوئی مضبوط قلعے ہوں، جتنی کوئی مضبوط دیواریں ہوں، جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا قوم عاد، قوم ہود، قوم لوط، یعنی کتنی ان کی جو بستیاں تھیں جن کے آثار بھی اب ملتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، کس قدر ہم دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کون سی ایسی مشینری ہوگی ان کے پاس، مشینری تو تھی ہی نہیں، تو ایسے انسان کون سے ایسے انسان ہوں گے، کیسی قوت ہوتی ہوگی ان کے پاس، کتنے لمبے چوڑے ہوتے ہوں گے وہ، لیکن پھر بھی کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر یہ 7 اقوام جن کا ذکر ہوا ہے کثرت و قوت میں تمام اقوام سے بڑھ کر تھیں، ان کے علاوہ ان کے عہد میں اور بعد کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طرح کی کتنی قومیں گزری ہیں۔ ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت بیان فرمائی کہ پہلے انہیں مہلت دی جاتی ہے، یعنی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئیں تو خیر، ورنہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ترتیب کے مطابق پہلے مہلت کا اور پھر پکڑنے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے کے انجام بد سے ڈرانے کے لیے ایسی اقوام کی کثرت، ان کی قوت و شوکت اور ان کی تباہی اور بربادی کی یاد دلانے والے آثار قدیمہ کا بیان پہلے فرمایا ہے۔ جیسے آیت 46 میں دوبارہ انہیں مہلت دینے کے بعد پکڑنے کا ذکر آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ان کے ظلم اور کفران نعمت کی پاداش میں ہم نے ہلاکت اور تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں پہ ظلم اور کفران نعمت، ظلم آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، پھر کفران نعمت، یہاں پہ ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے، اوڑھنے، سونے، بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ، تو اگر ہم صبح شام بھی اگر ہم الحمدللہ کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی کم ہے۔ تو کفران نعمت، اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اور پھر ان کا حال کیا ہوا تھا جب انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا اور کفران نعمت کی، تو ان کی چھتیں بوسیدہ ہو کر گرنے کے بعد ان کی دیواریں بھی ان پر گری پڑی ہیں، اور کتنی ہی کنویں ہیں جو کبھی آبادی کا مرکز تھے اور ان پر پانی کے لیے آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، یعنی پانی لینے کے لیے آنے جانے والے لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے، پانی لیتے اور جاتے، اور اب وہ کیا ہو گیا، ان کا انجام اجاڑ اور ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اور عربوں کے ہاں پانی کی قلت کی وجہ سے کنووں کا خصوصاً ذکر آیا ہے، اور ہم پڑھتے بھی رہے ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی مضبوط بنے ہوئے بلند و بالا اور پرشکوہ ایوان اور محلات ہیں جن میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، اور جن کی حفاظت کے لیے دن رات ہزاروں فوجیوں کا پہرا ہوتا تھا۔ اب ان پر کیا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ان پر
قوموں، چیلوں اور الوؤں کی حکومت ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی زیرو، یعنی انسان جو ہے نا، انسانوں میں سے وہاں کوئی موجود نہیں ہے، یعنی اب وہاں صرف جانوروں کا ہی بسیرا ہے۔ تو وہاں کیا تھا، وہ جس کے بلبوتے پر وہ اپنی اپنی عزت اور اپنے قوت کے اوپر بہت اتراتے تھے، اس کا انجام کیا ہوا؟ آگے ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ عرب کے لوگ تجارت کے لیے کیا کرتے تھے کہ دور دراز سفر کرتے تھے، چنانچہ وہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے تھے۔ سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے سنام کا خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ یمن قوم عاد کا مسکن تھی، اور شام کے سفر میں مدائن کے لیے صالح اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں پر سے ان کا گزر ہوتا تھا، یعنی وہ اس پر سے گزرتے تھے۔ اور قوم لوط کے متعلق بھی سورہ صافات کی آیت میں آتا ہے، اور بلا شبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر وہی بات آ رہی ہے۔ اور قوم لوط اور قوم شعیب، یہ جو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق بھی فرمایا ہے سورہ ہجر میں، اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً ظاہر راستے پر موجود ہیں۔ مدین کا علاقہ بھی حجاز کے شمال مغرب میں واقع تھا۔ سفر میں آدمی کو مالی فوائد کے علاوہ علمی فوائد اور بے شمار تجربات اور عبرتیں حاصل ہوتی تھیں، اور سفر کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ اس مختلف سفروں میں بہت سا مال بھی حاصل کیا ہے لوگوں نے، اور ان سفروں سے مطلب سفر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک عالم ہیں ابو العالی المعاری کہتے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ اس نے مختلف سفروں میں بہت سا مال حاصل کیا ہے، تو ہم نے کہا کیا اس نے ان سے کوئی دل بھی حاصل کیا ہے، یعنی اسے سفروں سے کچھ عقل و دانش اور نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوئی ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سفر کیے تھے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ مختلف قوموں کے آثار قدیمہ دیکھ کر ان کے دل عقل کرتے اور نصیحت اور عبرت حاصل کرتے، یا لوگوں سے سن کر ہی عبرت حاصل کرتے؟ یعنی کہ یا تو خود دیکھتے یا پھر لوگوں سے سن کر ہی بس کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سفر کا فائدہ جو کیا ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہم سفر کس لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 171 میں آتا ہے، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ گویا جس کا دل عقل سے خالی ہے، اس کی آنکھوں اور کانوں کو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں ان لوگوں کو جنہوں نے سفر نہیں کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ دنیا میں چلو پھرو، اس سے تمہاری آنکھیں دیکھ کر اور کان سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ جو ہم سنیں گے اس وہی ہمارے اندر جائے گا، اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا۔ جو ہم دیکھیں گے وہی ہم اس کو، وہی ہمارے اندر جذب ہوگا، اور وہ ویسی ہی ہماری زندگی کا عمل بھی ہوگا۔ تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا، ہمارے بار بار کانوں اور آنکھوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کانوں اور آنکھوں سے کیا کرنا ہے؟ عبرت کا سامان دیکھنا ہے، اور ایسی مجالس میں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پہ زیادہ زیادہ قرآن پڑھا، سنا، سمجھا جا رہا ہو، جس میں کیا ہوگا؟ تاکہ ہم اس سے کچھ عقل کا کام سیکھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی مشرکین کیا کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد از جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اس مطالبے سے ان کا مقصد عذاب آنے کا انکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا تھا، استغفر اللہ، یعنی نعوذ باللہ، یعنی وہ اتنے ہٹ دھرم تھے، آپ کا مذاق اڑانا اور آپ کو لاجواب کرنا تھا ان کا مقصد۔ اور قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ ذکر آیا ہے
اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. پھر سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر سورہ صاد میں بھی آتا ہے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے. یعنی ان کو کس قدر جلدی ہے، وہ ڈر نہیں رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی عذاب کا ڈر نہیں ہے. اور جب انہوں نے کہا، سورہ انفال میں آتا ہے، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. مشرکین جس یقین کے ساتھ عذاب نازل ہونے کو جھٹلاتے تھے، اسی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. جو اس نے فرمایا ہے وہ کر رہے گا، مگر اس وقت پر جو اس نے مقرر فرمایا ہے. اور پھر کہا گیا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، یعنی رب تعالیٰ تمہاری طرح تنگ ظرف اور جلد باز نہیں بلکہ بے حد حلیم اور وسعت والا ہے. اس کی دی ہوئی تھوڑی سی مہلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تمہارا 1000 سال اس کے نزدیک صرف ایک دن ہے. وہ اتنا حلیم ہے کہ آدھے دن کی مہلت دے تو وہ بھی 500 برس ہوگی، اور 1 گھنٹے کی مہلت دے تو 40 برس سے زیادہ ہوگی. اس کے حلم کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ انتقام پر قادر ہے. کوئی چیز اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتی، خواہ وہ کتنی مہلت دے یا رسی دراز کرے. اور یہ جو ایک دن کی بات آتی ہے قرآن میں، کئی جگہ 1000 سال کی بات آتی ہے اور کئی جگہ پر 50,000 سال کی بات بھی آتی ہے. یعنی ایک دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ہم اگر اسے سوچیں مطلب ہمارا دن، ایک دن تو 24 گھنٹے کا ہے نا، اور وہ کس قدر، یعنی سوچ رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں وہ کہاں تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر، وہ سمجھ، وہ عقل، شعور دے. آمین. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اس آیت میں قانون مہلت کو دہرایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. میں نے کتنی ہی بستیوں کو ان کے ظلم کے باوجود تمہاری طرح مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. یعنی اگر کسی ظالم قوم پر عذاب آنے میں دیر ہوئی یا دنیا میں سرے سے اس پر عذاب آیا ہی نہیں، تو بھی وہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. کہاں بھاگو گے؟ ہر حال میں انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، وہاں سب وعدے پورے ہوں گے. اپنی موت کا خوف، لوگ کہتے ہیں کہ موت کو بار بار یاد نہ کرو. کیا تم ہر وقت ڈپریسڈ باتیں کرتی ہو؟ نہیں، موت کو یاد کریں گے تو ہم وہ آخری دن کے بارے میں بھی سوچیں گے نا، جو آخرت میں ہم سے سوال و جواب ہوں گے. ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضرور اپنے ہر عمل کا جائزہ، اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر، احکام پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس قدر عمل کر رہے ہیں. مطلب اپنا جائزہ، ہر آیت ہمیں اپنے اوپر سوچنے کا، اپنے خیالات کو، اپنے اعمال کو دیکھنے کی طرف ترغیب دلا رہی ہے. جو آج کی آخری آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. آپ ان سے کہیے لوگوں میں تو تمہارے لیے برے انجام سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو اپنی قانون مہلت کا ذکر کر کے فرما دیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف تمہیں ڈرانے والا ہوں. میرا کام کفر کے برے انجام سے خبردار اور آگاہ کرنا ہے. عذاب جلدی لانا یا دیر سے لانا میرا کام نہیں، یہ مجھے بھیجنے والے کا کام ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، خود اللہ نہیں ہوں. اور پھر یا ایھا الناس، یعنی تمام دنیا کے لوگوں کو پیغام پہنچا دو، خواہ کسی قوم یا ملک سے تعلق رکھتے ہو، خواہ قیامت تک کسی زمانے کے لوگ ہو. اور پھر نذیر مبین، یعنی میں تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. یہ تمہیں کھول کر ہر وہ چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، اور ہر وہ چیز بتاتا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہے تاکہ تم اسے اختیار کر لو. یہاں نذیرن کے ساتھ بشیرن بھی ہے، مگر الفاظ میں سے حذف کر دیا گیا، یعنی کہ کیونکہ مقام اس عذاب سے ڈرانے کا ہے. یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بشیرن کو یہاں پہ ہٹایا گیا کیونکہ بعض جگہ پر نذیرن اور بشیر دو جگہ اکٹھا آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، خبردار کرنے کی بات ہو رہی ہے.
اور یہاں پر ڈرانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اگر ہم جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا کام صرف تمہیں بتا دینا ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی کو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر کسی کو بتائیں، پہلے تو اپنا عمل بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم کسی کو بھی بتانے لگتے ہیں تو ہم صرف بتا سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کیجئے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر بات کیجئے۔ جب تک کہ ہم خود علم حاصل نہیں کریں گے قرآن اور سنت کا، ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہمارے پاس دلائل کیسے آئیں گے؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف ہم ان 10 دنوں کے لیے، نہ صرف رمضان میں، بلکہ پورا سال قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ داعی دین کے لیے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر پیدا تبھی ہوں گی جب ہم قرآن و سنت کو تھام کر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے جو راستہ ہے نا اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے ہم سب کو، اور سنتوں پر عمل کرنے والی کی توفیق دی عطا فرمائے، اور سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔